خدائے برتر و بالا سے، سلطان مدینہ سے، صحابہ سے محبت کی میرے دینی مدارس نے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يد الله على الجماعة أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ فرد ملت کے ملت سے تنہا کچھ نہیں، دریا میں بیرون اور دریا بیرون کچھ نہیں، کون سے دامن میں مسلمان نہیں ہے جو آپس میں اتحاد نہیں ہے۔ محترم استاد اکرام اور میرے گلشن انوار کے غیور ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرے تقریر کا عنوان اتحاد و ایثار ہمدردی کے حوالے سے ہیں۔ سامعین گرامی، یہ تو بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اس وقت بحیثیت مجموعی مسلمانوں کی ہوا اکھڑ چکی ہے، نہ ان کی کوئی عزت عظمت ہے، نہ ان کا کوئی رعب ہے، دنیا کا کوئی ملک ان سے نہیں ڈرتا ہے اور وہ ہر کسی سے ڈرتے ہیں۔ عالمی سطح پر ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور ان کو ایک کمزور امت تصور کیا جاتا ہے۔ حد تو یہ ہے ان کے رہبر محبوب رہبر کائنات کے سردار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے اور ازواج مطہرات کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ اسلام سے پہلے یعنی جانثاروں نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے غلط خلاف کتاب کی لکھی جا رہی ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ اقوام عالم میں مسلمانوں کا رعب وقار ختم ہو چکا ہے۔ جس مسلمان سے کیسر کسرا سپر طاقتیں لرزہ برادم تھی، آج اس سے اسرائیل جیسا باولا درندہ بھی نہیں ڈرتا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ جب میں نے حالات کا سرسری جائزہ لیا تو مجھے تدبر اور تفکر کے میدان میں نے جب عقل سلیم کو معلوم کیا تو مجھے معلوم ہوا ہے کہ سب سے جو بڑا اختلاف ہے وہ مسلمانوں کا ہے، جو ایک دوسرے کو کمزور اور ذلیل کرنے کے مختلف اسباب ہے۔ ان میں سے سب سے بڑا اسباب جو مسلمانوں کا جو باہمی جزل نزل اور اختلاف اور افتراق ہے۔ مسلم امت چھوٹی چھوٹی ٹکریوں اور فرقوں جماعتوں میں بٹھی ہوئی ہے اور ہر ایک شخص اپنے لیے ڈیرہ انچ کی مسجد الگ بنانے کی فکر میں ہے۔ کفر کی فتویٰ لگ رہی ہے، ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش میں ہے، مسلمانوں کا خون مسلمانی بہا رہی ہیں۔ میرے غیور مسلمانوں، یہ حیرت ہوتی ہے کہ یہ وہی امت ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلسل تربیت اور محنت کے بعد باہم شیر و شکر بنا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مختلف علاقوں کے رہنے والے تھے، مختلف قبیلوں سے تعلق رکھنے والے تھے اور ان کا لسان اور رنگ مختلف تھے، مگر انہوں نے تمام لسانیت اور قومیت تمام امتیازات مٹا دیے تھے اور آپس میں وہ بھائی بھائی بن کر رہتے تھے۔ آئے میں ایک اور آپ کو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے جھلک نظر کراتا ہوں۔ حضرت ابو جہل بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں یرموک کے لڑائی میں اپنے چچا زاد بھائی کے تلاش میں نکلا اور وہ اس لڑائی میں شریک تھے۔ میں نے اپنے ساتھ پانی کا مشکیزہ لیا، ممکن ہے کہ وہ پانی کا پیاسا ہو، میں ان کو پانی پلاؤں۔ اتفاق سے وہ ایسی جگہ میں تڑپے ہوئے ملے اور دم توڑ رہے تھے اور جانے کنی شروع تھی۔ میں نے پوچھا کہ پانی کا گھونٹ دوں، انہوں نے اشارے سے ہاں کی۔ میں نے جب ان کے پاس پانی
لے کر گیا تو اتفاق سے اس کے قریب ایک دوسرا صحابی اسی حالت میں دم توڑ رہے تھے، اور اس نے کہا کہ اور میرے چچا زادہ بھائی نے میں نے اس کے طرف اشارہ کیا۔ میں جب اس کے پاس پانی لے کر گیا تو وہ ہشام بن عاص تھا۔ میں جب ان کے پاس پانی لے کر گیا، ان کے قریب ایک تیسرا صحابی اسی حالت میں دم توڑ رہے تھے۔ میں نے ہشام نے مجھے اس کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ میں جب اس کے پانی لے کر گیا تو وہ اس کا دم نکل چکا تھا، اور میں ہشام کے پاس لوٹ آیا تو وہ بھی جانب حق ہو چکے تھے، اور ان کے پاس سے اپنے پاس آیا تو وہ بھی خدا کے راستے میں شہید ہو چکے تھے۔ سامعین گرامی، یہ تھے ہمارے سلف صالحین، اور اتحاد ایثار ہمدردی جن کو دیکھ کر کسرا میں زلزلہ آ گیا تھا۔ میں ایک اور واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی صحابی کو کسی شخص نے بکری کی سری ہدیہ طور پر دی، اور انہوں نے خیال کیا کہ میرا فلاں ساتھی زیادہ ضرورت مند ہے، اور ان کے گھر والے بھی زیادہ ضرورت مند ہے، اس لیے کہ ان کی طرف بھیج دی۔ اور ایک تیسرے صحابی اسی متعلق یہی خیال کیا کہ یہ زیادہ ضرورت مند ہے، اور اس نے اس کی طرف بھیج دی۔ تو غازی اسی طرح یہ 7 گھروں میں پھر کر یہ بکری کی سری اسی پہلے والی گھر کے صحابی کے لوٹ آئی، اور اسی پر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ تھے ہمارے سلف صالحین اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، جس کے دلوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اتحاد اتفاق کی نعمت کو مالا مال کیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اتحاد اور اتصال ہمدردی کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد